وقاص اسٹوری چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت سیدنا حماد بن جعفر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ ہمارا لشکر جہاد کے لیے کابل کی طرف گیا۔ ہمارے ساتھ حضرت سیدنا صلح بن عشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ رات کے وقت لشکر نے ایک جگہ قیام کیا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ آج میں حضرت سیدنا صلح بن عشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب غور سے دیکھوں گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح عبادت کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا خوب چرچا ہے، لہٰذا میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور پھر لیٹ گئے اور لوگوں کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب لوگ خوب خواب خرگوش کے مزے لینے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم اٹھے اور قریبی جنگل کی طرف چل دیے۔ میں بھی چپکے چپکے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یکایک ایک خونخوار شیر نمودار ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بہت خوف زدہ ہوا اور درخت پر چڑھ گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت پر قربان جاؤں، نہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر سے ڈرے، نہ ہی اس کی طرف توجہ دی، بلکہ نماز ہی میں مگن رہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو میں نے گمان کیا کہ اب شیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرے گا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیر پھاڑ دے گا، لیکن شیر زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان سے نماز مکمل کی اور سلام پھیرنے کے بعد شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جنگلی درندے، جا کسی دوسری جگہ اپنا رزق تلاش کر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا فرمانا تھا کہ شیر الٹے قدموں چل پڑا۔ وہ ایسی خوفناک آواز سے دہاڑ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ پہاڑ بھی اس کی دھاڑ سے پھٹ جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ طلوع فجر سے کچھ دیر قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور ایسے پاکیزہ الفاظ میں اللہ رب العزت کی حمد کی کہ میں نے کبھی حمد کے ایسے کلمات نہ سنے تھے۔ مگر جس کو اللہ عز و جل چاہے توفیق عطا فرمائے، وہ جس پر چاہے اپنا خاص کرم کرے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور یوں دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار عز و جل، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ میں اس قابل کہاں کہ تجھ سے جنت طلب کروں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لشکر کی طرف لوٹ آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں صبح کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تر و تازہ تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات بستر پر گزاری ہو، اور مجھ پر جو تھکاوٹ اور سستی طاری تھی اسے اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر لشکر نے دشمن کی طرف پیش قدمی کی اور جب دشمن کے سرحد کے قریب پہنچے تو امیر لشکر نے اعلان کیا کہ کوئی سوار اپنی سواری پر بھاری سامان نہ چھوڑے، تمام مجاہدین اپنی اپنی سواریاں ہلکی کر لیں۔ اتفاقی بات تھی کہ حضرت سیدنا صلح بن عشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خچر سامان سمیت کہیں بھاگ گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا، حضور سارا لشکر جا چکا ہے اور آپ ابھی یہی موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے، اے میرے پروردگار عز و جل، تجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میری سواری مجھے سامان سمیت لٹا دے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری سامان سمیت سامنے موجود تھی۔ پھر جب دشمنوں سے جنگ چھڑی اور دعوت مبارزت دی گئی تو ہمارے لشکر کی طرف سے حضرت سیدنا صلح بن عشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اترے اور ایسے جنگی جوہر دکھائے کہ جس طرف جاتے دشمنوں کی لاشیں بکھیرتے جاتے، جو دشمن سامنے آتا اسے واصل جہنم کر دیتے۔ نیزہ زنی اور شمشیر زنی کے ایسے جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ کہنے لگے، جب عرب کے 2 شہسواروں نے ہمارا یہ حال کر دیا تو اگر پورا عربی لشکر ہم سے لڑا تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ بہتری اسی میں ہے کہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے ہم سے جزیہ کی شرط پر صلح کر لی اور مسلمانوں کا لشکر فتح یاب ہو کر واپس پلٹا۔